میں دبی دبی سی خوشبو پھیلی تھی، لیکن ہبا کے لیے وہاں کی ہوا جیسے بوجھل ہو گئی تھی۔ جب وقار آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھا تو ہبا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے اور وہ پلنگ کے کونے سے لگ کر کانپنے لگی۔ وقار نے جیسے ہی اس کے قریب ہو کر اسے چھونے کی کوشش کی، ہبا نے ڈر کے مارے پیچھے ہٹتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، انکل پلیز دور ہٹ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وقار کا چہرہ جو اب تک نرم تھا اب ایک دم تیکھا ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک دوڑ گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہبا کا بازو تھاما اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے مضبوطی سے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس کی آواز میں ایک ٹھنڈی گونج تھی، میں تمہارا شوہر ہوں ہبا، کوئی تمہارا انکل نہیں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ اس کے ہاتھوں کا سخت لمس ہبا کی نازک جلد پر جیسے کرنٹ سا چھوڑ گیا۔ وہ بری طرح تڑپ کر اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وقار کا گرفت اب اور بھی شدید اور بے رحم ہو رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا اور ولیمے کی تقریب زوروں پر تھی، مگر ہبا کا چہرہ اترا ہوا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ پوری رات روتی رہی ہو۔ سب مہمانوں کی نظریں اس کے بے رونق چہرے پر تھیں اور سرگوشیاں شروع ہو گئیں کہ دلہن پر تو کوئی رنگ ہی نہیں آیا، لگتا ہے شوہر نے اسے قبول ہی نہیں کیا اور رات بے مروت گزری ہے۔ یہ باتیں سن کر ہبا کا دل کٹ کر رہ گیا، لیکن اس کی ہمت تب جواب دے گئی جب رات کو وقار نے اسے کمرے میں اکیلا پا کر درشتی سے بازو تھام کر اپنی طرف متوجہ کیا اور سرد لہجے میں کہا، بہت ہو گیا تمہارا یہ بچکانہ ڈر، اب مجھے میرا حق لینے دو، مزید برداشت نہیں کروں گا۔ ہبا کا دم خشک ہو گیا اور اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے اسے دھکیلنا چاہا۔ وقار پلیز، مجھے بہت درد ہوگا، میں تیار نہیں ہوں، ابھی چھوڑ دیں۔ وقار نے اس کی التجاؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے چہرے کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، درد تو ہوتا ہے ہبا، لیکن تم سمجھ نہیں رہی کہ اس رشتے کی تکمیل کے بغیر یہ زندگی ایک قید خانہ ہے اور میں تمہیں اس قید سے آزاد کر کے اپنی حقیقت میں اپنا بناؤں گا۔ اس کے لہجے کی سختی نے ہبا کو ساکت ہی کر دیا اور جیسے ہی وقار نے اسے دوبارہ اپنے قریب کیا وہ خوف اور بے بسی سے پھر رونے لگی، مگر اس بار وقار نے اسے خود سے جدا کرنے کا کوئی بھی ارادہ ترک کر دیا تھا۔ شادی کے کچھ دن گزرنے کے بعد ہبا نے خود کو پوری طرح کمرے کی چار دیواریوں میں قید کر لیا تھا۔ وہ ہر وقت دروازے کی کنڈی چڑھا کر بیٹھی رہتی جیسے کسی انجانے شکاری سے خود کو بچا رہی ہو۔ وقار بھی اب اس کی خاموشی اور مسلسل گریز سے اکتا کر اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا۔ صبح سویرے ہی کلینک اور اسپتال کے چکروں میں نکل جاتا اور رات گئے گھر لوٹتا۔ جب بھی وہ آفس سے تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوتا اسے ہبا بستر کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی کسی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح نظر آتی جس کی آنکھوں میں خوف کے سائے آج بھی گہرے تھے۔ وقار کے لیے اس کی یہ بیزاری اور دوری برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتا تو اس کے اندر چھپے جذبات بے قابو ہونے لگتے۔ ایک رات جب وقار کمرے میں داخل ہوا اور ہبا نے حسب معمول منہ پھیر کر اوڑھنی اوڑھ لی تو وقار کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے غصے اور تڑپ کے ملے جلے احساس کے ساتھ بستر کی طرف قدم بڑھائے اور ہبا کے پاس پہنچ کر اس کی چادر کھینچتے ہوئے اسے اپنی طرف گھمایا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں اور آنکھوں میں ایک ایسی تپش تھی کہ ہبا سہم کر رہ گئی۔ وقار نے اسے اپنے بازوں میں جکڑتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، کب تک خود کو مجھ سے چھپاؤ گی ہبا؟ میرے جذبات اب میرے قابو میں نہیں رہے اور تم میری برداشت کا امتحان لے رہی ہو۔ اس کے لہجے کی تپش نے ہبا کے بدن میں سنسنی پیدا کر دی اور وہ بے بسی سے اس کی گرفت میں لرزنے لگی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب ہبا کی سسکیوں نے وقار کی آنکھ کھول دی۔ وہ بستر پر بری طرح ہل رہی تھی، اس کا پورا وجود شدید سردی سے کانپ رہا تھا اور چہرہ پسینے سے شرابور ہونے کے باوجود برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ وقار نے فوراً اٹھ کر اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ آگ کی طرح تپ رہی تھی، جبکہ کپکپاہٹ اسے بے حال کر رہی تھی۔ جیسے ہی وقار کو معلوم ہوا کہ اسے حیض پیریڈ شروع ہو چکے ہیں اس کا سارا غصہ اور سختی ایک دم پگھل کر فکر میں بدل گئی۔ اس نے فوراً اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور لحاف کو اچھی طرح لپیٹ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ہبا اس وقت درد سے اتنی نڈھال تھی کہ اس نے وقار کی قربت کا کوئی رد عمل نہیں دیا، بس اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر سسکیاں لیتی رہی۔ وقار پوری رات بیدار رہا، کبھی اس کی کمر کو سہلاتا تو کبھی آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا تاکہ اسے سکون مل سکے۔ اس کی گرمائش نے ہبا کو ایک عجیب سا تحفظ فراہم کیا اور وہ ساری رات وقار کی مضبوط گرفت میں سر جھکائے درد کو بھول کر اس کی قربت میں ہی سکون تلاش کرتی رہی۔
اگلے دن جب درد کی شدت کچھ کم ہوئی تو وقار نے اسے دوبارہ کپ استعمال کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پیریڈز کے مسلسل استعمال سے ہبا کو شدید انفیکشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن ہبا اپنی ضد پر اڑی رہی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر وقار کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، میں نہیں کروں گی، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، آپ بس پیڈز لا دیں، میں برداشت کر لوں گی، پلیز مجھ پر زبردستی نہ کریں۔ وقار نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اس کی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، لیکن ہبا کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ وہ کسی بھی دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ وقار اسے سمجھا کر تھک چکا تھا۔ اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ پیڈز کے غلط استعمال کی وجہ سے انفیکشن اب سنگین ہوتا جا رہا تھا اور اسے بخار کی کیفیت رہنے لگی تھی۔ وقار نے غصے اور تشویش کے عالم میں ایک گہری سانس لی۔ اسے ہبا کی ضد پر غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ اسے اس کی بگڑتی ہوئی حالت کی فکر تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اب ہبا کی ضد کے آگے مزید خاموش نہیں رہنا۔ وقار نے اپنے ڈاکٹر ہونے کا کارڈ استعمال کرتے ہوئے اسے سمجھانے کی آخری کوشش کی۔ اس کا لہجہ اب نرم تھا، مگر اس میں ایک واضح انتباہ تھا۔ وہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ تھام کر بولا، ہبا میری بات سنو، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، تمہاری باڈی کے اندرونی ٹیشوز سوج چکے ہیں، انفیکشن خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے، پیڈز میں جو کیمیکل اور نمی ہے وہ تمہارے لیے زہر بن چکی ہے، اور ایک میڈیکل پریکٹیشنر کے طور پر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس طریقے کو بدلنا ضروری ہے۔ ہبا نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور بیڈ کے دوسرے کونے میں سکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک شدید قسم کی ضد تھی۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ یہ سب بہت غلط ہے اور میں یہ نہیں کر سکتی۔ آپ تو بس ہر وقت مجھے اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا چاہتے ہیں۔ میری اپنی کوئی پسند ہے یا ناپسند نہیں ہے کیا؟ وقار نے گہری سانس لی۔ اس کی پیشانی پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ یہ پسند یا ناپسند کی بات نہیں ہے، یہ تمہاری صحت کا سوال ہے۔ تم 17 سال کی ہو، ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی ضد میں خود کو بیمار کر لو۔ ہبا نے تیکھے لہجے میں جواب دیا، اگر میں بیمار ہوں تو مجھے مر جانے دیں، لیکن آپ مجھے اس طرح مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ میرا جسم ہے، میری مرضی کہ میں کیسے رہوں۔ آپ کی کتابیں اور آپ کی میڈیکل سائنس اپنے پاس رکھیں، مجھے بس وہی کرنا ہے جو مجھے صحیح لگتا ہے۔ وقار کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کے لیے ہبا کی یہ لا علمی اور ضد ایک دیوار بن گئی تھی۔ اس نے غصے کو دبانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ ضد تمہیں ہسپتال پہنچا دے گی ہبا، اور تب شاید تمہارے پاس رونے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض ہے، چاہے مجھے اس کے لیے تمہاری ضد کو پاؤں تلے ہی کیوں نہ کچلنا پڑے۔ ہبا نے جواب دیا، بغیر ہی اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا، اور کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ کمرے کے اندر کا ماحول کسی ویران قبرستان جیسا ہو گیا تھا، جہاں الفاظ کی جگہ صرف بھاری خاموشی نے لے لی تھی۔ ہبا ابھی بیٹھ کے ایک کونے میں پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی، جس کا رخ ہمیشہ کھڑکی کی جانب ہی ہوتا، اور وقار جب بھی کمرے میں داخل ہوتا وہ اپنی کتابوں یا لیپ ٹاپ میں سر جھکا کر ایسے مگن ہو جاتا جیسے کمرے میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ کئی دن گزر گئے، مگر ان کے درمیان ہونے والی گفتگو صرف ضرورت تک محدود رہ گئی تھی۔ کھانا کھا لیا یا دوا لے لی، اور ان جملوں میں بھی محبت کی جگہ ایک بے رخی اور ٹھنڈک ہوتی تھی۔ وقار اب اس کے قریب جانے سے گریز کرنے لگا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کا لمس، جو ہبا کے لیے خوف کا باعث تھا، مزید تلخی پیدا نہ کر دے۔ ایک رات جب کمرے کی لائٹ مدھم تھی، وقار نے ایک گہری سانس لے کر کتاب بند کی اور ہبا کی طرف دیکھا، جو اپنی چادر میں لپٹی دیوار کی طرف منہ کیے لیٹی تھی۔ وقار کی نظریں اس کے لرزتے ہوئے شانوں پر جم گئیں۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ دونوں ایک ہی چھت تلے، ایک ہی کمرے میں اور ایک ہی بیڈ پر ہونے کے باوجود کتنی بڑی خلیج کے دونوں کناروں پر کھڑے تھے۔ وقار نے بولنا چاہا، اس کا دل چاہا کہ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف موڑے اور ساری غلط فہمیوں کو مٹا دے، لیکن ہبا کے جسم کی سختی اور اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر آنے والے خوف کے سائے نے وقار کے قدموں کو جکڑ لیا۔ وہیں لیٹے لیٹے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف پیٹ کیے، اپنی اپنی تنہائی کو اوڑھ لیا، اور کمرے کی خاموشی میں ان کے دلوں کی دھڑکنیں الگ الگ سمتوں میں سفر کرنے لگیں۔ دونوں کی خاموشی نے وقار کے صبر کو آزما لیا تھا، اور اب اس کا رویہ پہلے سے کہیں زیادہ سرد اور کٹھور ہو چکا تھا۔ وہ اب ہبا کی کسی بھی بات کا نرمی سے جواب نہیں دیتا تھا، بلکہ اس کی ہر حرکت پر ایک کڑی نظر رکھتا تھا۔ ایک شام جب ہبا نے کھانے کی میز پر دوبارہ کھانا کھانے سے انکار کیا تو وقار نے کرسی کو زور سے پیچھے دھکیلا، جس کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔
وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا ہبا کے قریب آیا، جس کی دھڑکنیں خوف سے بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وقار نے جھک کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھ سے اوپر کیا۔ اس کی نظریں کسی شکاری کی طرح ہبا کی خوفزدہ آنکھوں میں تھیں۔ میں نے کہا تھا نا کھانا کھاؤ۔ ہبا، کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی، یا تم اب جان بوجھ کر مجھے اشتعال دلا رہی ہو؟ وقار کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو کسی بھی چیخ سے زیادہ ڈراؤنا محسوس ہو رہا تھا۔ ہبا بری طرح سہم گئی، اس کا حلق خشک ہو گیا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی، میں بس بھوکی نہیں ہوں، پلیز۔ وقار نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ جھٹکے سے چھوڑا اور اس کے کان کے پاس جھک کر سرد لہجے میں کہا، تمہاری مرضی اب نہیں چلے گی، اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، اور اس سے پہلے کہ میرا غصہ مزید بڑھے تم وہی کرو گی جو میں نے کہا ہے۔ ہبا کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ وہ اپنی کرسی پر مزید سمٹ گئی، جیسے وہ دیوار کے اندر ضم ہو جانا چاہتی ہو۔ وقار کی اس بدلی ہوئی سختی نے اسے یہ احساس دلا دیا تھا کہ اب اس کے لیے یہ بچ نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں بچا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، کمرے میں مدھم سی روشنی تھی اور ہبا بستر کے کنارے بیڈ پر بیٹھ کر اپنی آستینیوں سے آنسو پوچھ رہی تھی۔ وہ اتنی خاموشی سے رو رہی تھی کہ اس کی ہچکیاں بھی باہر نہ نکل پائیں، لیکن وقار کی نیند تو کب کی اڑ چکی تھی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ میں کچھ دیکھ رہا تھا، مگر اس کی پوری توجہ بیڈ پر بیٹھی اس روتی ہوئی لڑکی پر تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ تکلیف میں ہے، مگر اس کے پچھلے رویے اور مسلسل ضد نے وقار کے دل میں ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی کہ وہ اسے تسلی دینے کے بجائے انجان بننا بہتر سمجھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وقار نے کرسی سے اٹھ کر اسے نظر انداز کرتے ہوئے الماری کا رخ کیا، لیکن پھر رک کر سرد لہجے میں پشت سے ہی بولا، کتنی دیر تک یوں سسکیاں لیتی رہو گی؟ ہبا چونک گئی اور جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کیں، مگر بول نہ پائی۔ وقار مڑا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں ہبا کے چہرے پر نہیں بلکہ اس کے سراپے پر تھیں، جو درد سے نڈھال تھا۔ وقار نے اپنی طبی مہارت کے لہجے میں کسی بھی نرمی کے بغیر براہ راست پوچھا، آخر تمہیں یہ درد کیوں ہو رہا ہے؟ انفیکشن مزید بڑھ گیا ہے کیا؟ نیچے ریش ہو گئے ہیں کیا؟ وقار کا یہ سوال اتنا بے تکا اور بے لوگ تھا کہ ہبا شرمندگی اور درد سے زمین میں گر گئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ مزید سکڑ کر بیٹھ گئی۔ وقار نے اسے جواب دینے کا موقع نہیں دیا، بلکہ اپنے کمرے سے کچھ فائلیں اٹھاتے ہوئے دوبارہ کہا، اگر خود کو سنبھال نہیں سکتی تو ضد بھی مت کیا کرو، تمہاری یہ حماقت اب میری بھی برداشت سے باہر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنی دنیا میں مگن ہو گیا، اور ہبا کے لیے اس کا یہ بے حس رویہ اس جسمانی درد سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ثابت ہو رہا تھا۔ وقار نے اپنی کرسی کو زور سے پیچھے دھکیلا اور تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے بیڈ کے پاس آ کر رکا، جہاں ہبا سہم کر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر اب صبر کے بجائے ایک ایسا تہیہ تھا جسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ اس نے بستر کے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے میڈیکل کٹ کو کھینچا اور اس میں سے وہ مینسٹرل کپ نکالا جس کے بارے میں ہبا مسلسل بحث کر رہی تھی۔ بس بہت ہوا ہبا، وقار کی آواز گونج اٹھی، تمہاری حماقت اور ضد کی وجہ سے تمہارے جسم کا جو حال ہو رہا ہے وہ اب میں مزید نہیں دیکھ سکتا۔ تم نے خود کو ڈاکٹر کے حوالے کیا ہے تو اب میری بات ماننی پڑے گی۔ ہبا کی آنکھوں میں خوف کے آنسو امڈ آئے۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن وقار نے اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی گرفت میں ایک ایسی سختی تھی جو ہبا کو مزید پیچھے جانے سے روک رہی تھی۔ وقار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی ٹھوس اور صاف لہجے میں کہا، یہ رہا وہ کپ، تمہیں اسے استعمال کرنا ہی پڑے گا۔ یہ انفیکشن کو ختم کرنے کا واحد طریقہ ہے، اور تمہیں یہ خود ہی اندر ڈالنا ہوگا، ورنہ میں اپنی ڈاکٹر والی مہارت استعمال کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ تم 17 سال کی ہو، بچی نہیں ہو، اب تمہیں اپنی دیکھ بھال کے طریقے سیکھنے ہوں گے۔ میں یہاں کھڑا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم ابھی اس کو ٹھیک طریقے سے ایڈجسٹ کرو۔ ہبا کا پورا جسم سرد پڑ گیا، اس کا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ وقار پلیز، میں نہیں کر سکتی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے ترلے کرنے لگی، لیکن وقار کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ اس نے کب اس کے ہاتھوں میں تھپاتے ہوئے اسے بیڈ پر تھوڑا سا پیچھے ہونے کا اشارہ کیا۔ ڈرنا چھوڑو اور اسے استعمال کرو۔ اگر تم نے اب بھی ضد کی تو میں تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میرا غصہ کیسا ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں ایک ڈاکٹر کے طور پر نہیں بلکہ تمہارے شوہر کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ مجھے تمہاری صحت کی پرواہ ہے، اور اس کے لیے جو قدم اٹھانا ضروری ہے وہ میں ضرور اٹھاؤں گا۔ اب جلدی کرو، میں یہیں موجود ہوں۔ ہبا کے ہاتھ کپ کو تھامے ہوئے بری طرح لرز رہے تھے۔ اس نے کپ کو ایک ایسی چیز سمجھ لیا تھا جیسے کوئی بہت بڑی مصیبت ہو۔ وہ اسے دیکھ کر ہی سہم جاتی تھی۔ اس نے کپ کو واپس ٹیبل پر رکھنے کی کوشش کی اور وقار کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، وقار پلیز، میں نہیں کر سکتی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم یہ میرے لیے کتنا مشکل ہے، پلیز مجھے مجبور مت کریں۔ وقار کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی کا ایک عجیب سا ملا جلا تاثر تھا۔
اس نے دیکھا کہ ہبا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار بہہ رہی ہے اور وہ خوف کی انتہا پر ہے۔ وقار نے ایک گہری سانس دی اور اس کے ہاتھ سے کپ لے کر واپس بیڈ شیٹ پر رکھا، پھر اس کے دونوں کندھے تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کا لہجہ اب کچھ دھیما مگر بہت زیادہ پرعزم تھا۔ ہبا، تم صرف اس لیے ڈری ہو کیونکہ تم نے اسے ابھی کبھی بھی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تم نے اپنے دماغ میں اسے ایک بہت بڑا ہولناک بنا لیا ہے۔ اگر تم نہیں کرو گی تو یہ انفیکشن مزید بڑھے گا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں روزانہ کلینک لے کر جاؤں اور وہاں کوئی دوسرا ڈاکٹر تمہیں چیک کرے؟ کیا یہ تمہارے لیے آسان ہوگا؟ ہبا نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے روتی رہی۔ اس کا جسم اب بھی لرز رہا تھا۔ وقار نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کے چہرے پر گرتے بال ہٹاتے ہوئے کہا، مجھ پر بھروسہ کرو، میں صرف تمہاری بہتری ہی چاہتا ہوں۔ تم اکیلی نہیں ہو، میں یہیں تمہارے پاس ہوں۔ تمہیں بس ہمت کرنی ہے۔ اگر تم نے ابھی یہ نہیں کیا تو سمجھو تم اپنی صحت کو ہمیشہ کے لیے داؤ پر لگا رہی ہو۔ میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میری بات مانو اور اسے ایک بار ٹرائی تو کرو۔ اس کی آواز میں موجود سختی کے باوجود ایک عجیب سا قرب تھا، مگر ہبا ابھی بھی خوف کے حصار سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ ہبا کی سسکیاں اب چیخوں میں بدلنے کو تھیں۔ انفیکشن کی تکلیف اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وہ بیڈ پر سیدھی لیٹ بھی نہیں پا رہی تھی۔ پیٹ کے نچلے حصے میں اٹھنے والے شدید درد نے اس کی ہمت بھی توڑ دی تھی اور اس کا جسم بخار کی شدت سے تپ رہا تھا۔ وہ درد سے بل کھاتی ہوئی بیڈ سے نیچے گری اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بمشکل وقار کے پاس پہنچی جو صوفے پر نیم دراز تھا۔ وقار کی آنکھ جیسے ہی کھلی، اس نے ہبا کو فرش پر پڑا دیکھا تو اس کی حواس قطع ہو گئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف لپکا اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ ہبا کا چہرہ درد سے سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ وقار کے کندھے پر رکھے اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وقار، بہت پین ہو رہی ہے، مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہا، پلیز کچھ کریں۔ اس کی آواز میں ایک ایسی بے بسی تھی کہ وقار کا دل دہل گیا۔ وقار نے اسے فوری طور پر بیڈ پر لٹایا، اس کی پیشانی سے پسینہ صاف کیا اور انتہائی نرمی سے پوچھا، ہبا، کیا درد بہت زیادہ ہے؟ دیکھو، مجھے سچ بتانا، کیا تم نے ابھی تک وہ انفیکشن کی میڈیسن لی تھی یا وہی ضد کر رہی ہو؟ ہبا نے نفی میں سر ہلایا اور اس کا سینہ تھام لیا۔ وقار نے فوراً اپنا طبی بیگ کھولا۔ اس کے چہرے پر اب غصہ نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر والی سنجیدگی اور شوہر والی تشویش تھی۔ اس نے سکون سے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ مت، میں ہوں یہاں۔ تم نے درد برداشت کر کے خود کو بہت نقصان پہنچا لیا ہے، لیکن اب میں تمہیں مزید تکلیف میں نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے درد کش دوا نکالی اور ہبا کو پانی پلاتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کر سہلانے لگا۔ اس وقت دونوں کے درمیان تمام تر تلخیاں ختم ہو چکی تھیں اور صرف ایک دوسرے کا ساتھ باقی تھا۔ وقار نے ہبا کی ہچکیاں بند کرنے کے لیے اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا، لیکن جب اس نے محسوس کیا کہ انفیکشن کی شدت اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے تو اس نے ایک ٹھوس فیصلہ کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہبا کی ضد اور خوف کا علاج اب صرف اس کا عملی قدم ہی ہو سکتا ہے۔ ہبا، میری طرف دیکھو، وقار نے اس کا چہرہ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی ٹھہرائی ہوئی قوت تھی جس کے آگے ہبا کا انکار بے معنی ہو گیا تھا۔ تم درد سے مر رہی ہو اور میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر تماشا نہیں دیکھ سکتا۔ اب میں خود یہ کروں گا اور تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ ہبا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ پیچھے کو سمٹنے لگی۔ نہیں وقار، پلیز، میں بہت ڈر رہی ہوں، مجھے مت چھوئے، آپ کو درد ہوگا، میں مر جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے وقار کے ہاتھوں پر ناخن مارنے لگی، لیکن وقار نے اس کی مزاحمت کو ایک طرف کر دیا۔ تمہیں درد نہیں ہوگا، میں تمہارا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں کہ کیسے کرنا ہے۔ وقار نے اسے ایک جھٹکے سے سیدھا لٹایا اور اس کی ٹانگوں کو ہلکا سا موڑ کر اسے قابو کیا۔ ہبا چیخنے لگی، اندر مت ڈالیں، بہت پین ہو رہی ہے، میں انفیکشن کی میڈیسن لے لوں گی، بس یہ نہیں ڈالنا۔ وقار نے اس کی چیخوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بہت ہی احتیاط اور مہارت کے ساتھ کپ کو ایڈجسٹ کرنا شروع کیا۔ اس کی حرکتیں بہت ہی پیشہ ورانہ تھیں، مگر اس کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا۔ ہبا، اپنی آنکھیں بند کرو اور صرف میری سانسوں پر توجہ دو۔ تم مجھے مار رہی ہو، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا کیونکہ یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے۔ ریلیکس ہو جاؤ ورنہ مزید تکلیف ہوگی۔ ہبا کا پورا جسم اس کے نیچے کانپ رہا تھا۔ وہ وقار کے بازوں کو شدت سے نوچ رہی تھی۔ اس کا خوف اور وقار کا ایک ڈاکٹر کے طور پر لیا گیا یہ سخت قدم دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ بس تھوڑا سا اور۔ وقار نے گہری سانس لے کر اسے تسلی دی اور ایک ہی لمحے میں کپ کو صحیح جگہ پر سیٹ کر دیا۔ ہبا نے ایک لمبی درد بھری سسکی بھری اور وقار کے سینے میں سر چھپا کر بے ہوش سی ہو گئی تھی۔ وقار نے اسے اپنے حصار میں لیا، اس کے بالوں کو چوما اور کان میں سرگوشی کی۔
میں نے کہا تھا نا میں تمہارا خوف ختم کر دوں گا۔ ہبا کا جسم وقار کی مضبوط گرفت میں کسی مچھلی کی طرح پھڑ آ رہا تھا۔ وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت وقار کے شانے پر سخت ہوتی جا رہی تھی اور وہ دانت پیس کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑ دیں مجھے، آپ کتنے ظالم ہیں، میں نے کہا تھا نا مجھے درد ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے کرا رہی تھی، لیکن اس کی مزاحمت کی شدت آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی۔ وقار کی مضبوط بازوں نے اسے ایسے جکڑ رکھا تھا کہ اس کے پاس ہلنے کی بھی گنجائش نہ رہی اور تھکن اور درد کی وجہ سے اس کی طاقت جواب دے گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ ہبا کی مزاحمت ختم ہو رہی ہے اور وہ نیم بے حال سی اسی کی گرفت میں ڈھل گئی، تو وقار کے اندر دبی ہوئی ساری بے تابی اور جذبات ایک طوفان بن کر امڑ آئے۔ وہ اب صرف ایک ڈاکٹر نہیں تھا جو علاج کر رہا تھا، بلکہ ایک شوہر تھا جو مہینوں کی دوری اور ہبا کے خوف کی دیواروں سے تنگ آ چکا تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تپش تھی جس نے ہبا کو لرزا دیا۔ وقار نے اپنے جذبات پر سے کنٹرول کھو دیا اور ہبا کی خاموشی اور بے بسی کو اس نے اپنی محبت اور حق کی تکمیل کا اشارہ سمجھ لیا۔ اس نے بغیر کسی مزید نرمی کے ایک ہی جھٹکے میں ہبا کی تمام تر حدود کو توڑ ڈالا۔ ہبا کی حلق سے ایک درد بھری چیخ نکلی جو کمرے کی خاموشی میں گونج گئی، مگر وقار اس وقت کسی اور ہی دنیا میں تھا جہاں اس نے اپنی تمام تر محرومیوں کا حساب بے باک کر دیا۔ ہبا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی اور وہ درد اور صدمے سے وقار کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر سسکتی رہی، جبکہ وقار کے لیے یہ لمحات ایک ایسی حقیقت بن گئے تھے جسے وہ اب کبھی بھی پیچھے نہیں موڑ سکتا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو ہبا بیڈ کے دوسرے کنارے پر دیوار کی طرف رخ کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا سارا جسم ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس کا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ وقار جب بستر سے اٹھ کر تیار ہونے لگا تو ہبا نے ایک لمحے کے لیے بھی مڑ کر اسے نہیں دیکھا۔ اس کی خاموشی میں گہری نفرت تھی جو کمرے کی فضا میں کسی زہر کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ جب وقار نے اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو ہبا نے کسی کرنٹ لگے ہوئے شخص کی طرح جھٹکے سے اپنا کندھا چٹک دیا اور اس کی طرف مڑے بغیر نفرت انگیز لہجے میں بولی، مجھے مت چھوئیں، آپ نے آج وہ سب کچھ ختم کر دیا جو تھوڑا بہت احترام میرے دل میں آپ کے لیے باقی تھا۔ وقار تھوڑی دیر کے لیے ساکت کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور غصہ دونوں تھے، مگر ہبا کے لہجے نے اسے پتھر بنا دیا۔ ہبا نے کروٹ بدلی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان میں وقار کے لیے کوئی بھی نرمی نہیں تھی۔ آپ کو کیا لگا تھا آپ زبردستی کریں گے اور میں آپ کو اپنا شوہر مان لوں گی؟ نہیں وقار، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ آپ صرف ایک ظالم ہیں، ایک ایسا شخص جس نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ اب آپ نے میرے سامنے نہ آئے کیونکہ آپ کا وجود مجھے کسی بھی چیز سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ اس کی آواز میں جو ٹھوس نفرت تھی اس نے وقار کے قدم ہی جما دیے اور وہ بغیر ایک لفظ کہے کمرے سے باہر نکل گیا، پیچھے صرف ایک ایسی خلید چھوڑ گیا جسے شاید اب کوئی بھی احساس پر نہ کر سکتا۔ وقار کلینک کے اپنے کیبن میں کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، مگر اس کا ذہن گھر کے اس کمرے میں اٹکا ہوا تھا جہاں ہبا اس سے نفرت کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، مگر وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ خود کو قصوروار مان رہا تھا۔ اسے شدت سے احساس تھا کہ جس انداز میں اس نے حالات کو سنبھالا وہ شاید بہت سخت اور بے رحم تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار ہبا کے وہ آنسو اور اس کی لرزتی ہوئی آواز آ رہی تھی جب اس نے اسے ظالم پکارا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ بھاگ کر جائے اور ہبا سے معافی مانگے، اسے سینے سے لگا کر کہے کہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر اس کے اندر کا ڈاکٹر جاگ اٹھا۔ اس نے اپنے لیپ ٹاپ پر ہبا کی میڈیکل رپورٹس دوبارہ دیکھیں جہاں انفیکشن کے بڑھتے ہوئے خطرات واضح تھے۔ اس نے اپنے آپ کو منطق کی زنجیروں میں جکڑ لیا۔ اگر میں وہ قدم نہ اٹھاتا تو وہ انفیکشن سیپٹک ہو سکتا تھا، اس کی صحت برباد ہو جاتی۔ کیا ایک شوہر کا فرض صرف خوشامد کرنا یا پھر اپنی جیون ساتھی کو تباہی سے بچانا ہے؟ وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے جو کیا وہ طبی لحاظ سے ناگزیر تھا، وہ اپنی جگہ درست تھا۔ اسے اس بات کا پختہ یقین تھا کہ وقت ہی ہبا کو یہ سمجھائے گا کہ اس کی یہ درشتی دراصل کتنی بڑی شفقت تھی، مگر یہ طبی منطق اس کے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے میں ناکام تھی اور اسے یہ ماننے میں شدت سے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی کہ وہ ایک ڈاکٹر تو اچھا رہا، مگر شاید شوہر کے طور پر وہ ہبا کا دل ہار چکا تھا۔ گھر کے باورچی خانے اور بیٹھک میں ہونے والی سرگوشیاں اب ہبا کے کانوں تک پہنچنے لگی تھیں۔ ساس اور نندوں کے طنزیہ جملے اس کی زندگی کا معمول بن چکے تھے۔ کبھی کھانے وقت
یہ کہنا کہ بیوی تو شوہر کے رنگ میں ڈھل جاتی ہے مگر ہماری بہو تو جیسے پتھر کی مورت ہے، نہ کوئی مسکراہٹ، نہ کوئی خدمت، اور کبھی کپڑوں اور گھر کے کاموں پر تنقید۔ جب وہ اسے طعنہ دیتی کہ شاید ڈاکٹر صاحب کا دل ہی نہیں بھرتا اسے، اسی لیے وہ ہر وقت باہر رہتے ہیں، تو ہبا کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ ان باتوں نے اس کی نفسیاتی کیفیت کو شدید دھچکا پہنچایا تھا۔ اسے ایسا لگنے لگا جیسے وہ واقعی ایک ناکام عورت ہے جس نے نہ تو اپنے شوہر کا دل جیتا اور نہ ہی گھر والوں کی توقعات پر پوری اتری۔ وہ دن بھر خود کو اپنے کمرے میں ہی قید رکھتی جہاں اس کے ذہن میں وہی وحشت ناک رات بار بار گھومتی۔ وقار کا وہ غصہ، اس کی زبردستی اور پھر گھر والوں کی یہ زہریلی باتیں، ان سب نے مل کر اس کے اعتماد کو پاش پاش کر دیا تھا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی تو اسے اپنی آنکھوں میں خوف کے سوا کچھ نظر نہ آتا۔ وہ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر سوچتی کہ کیا واقعی وہ اتنی بری ہے؟ کیا اس کی یہ خاموشی اور ڈر اسے اس گھر میں ایک غیر مطلوب وجود بنا چکا ہے؟ ان تانوں نے اسے وقار سے دور کرنے کے ساتھ ساتھ خود سے بھی دور کر دیا تھا، اور وہ اب ایک ایسی گہری اداسی میں ڈوب چکی تھی جہاں سے اسے واپسی کا کوئی بھی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وقار جب شام کو کلینک سے لوٹتا تو ہبا کو کمرے میں بکھرے ہوئے سامان کے پاس کھڑا پایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ آج خاموش نہیں تھا، اس کا پورا وجود غصے اور بغاوت سے کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی وقار نے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، ہبا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا اور تیکھی آواز میں بولی، بس اب بہت ہو گیا، میں آپ کی کوئی قیدی نہیں ہوں جو آپ کی مرضی سے سانس لوں اور آپ کے اصولوں پر بھی چلوں۔ وقار کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ اس نے سکون سے اپنی گھڑی اتاری اور اسے میز پر رکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، اوہ تو آج تم بولنا سیکھ گئی ہو، اور تمہاری اس آزادی کا مطلب کیا ہے ہبا؟ یہ گھر، یہ رشتہ، یہ سب تمہاری آزادی سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ہبا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے قریب آئی۔ اس کی آواز میں شدت تھی۔ مجھ پر آپ کا کوئی حق نہیں کہ آپ میرے ہر فیصلے کو اپنے پیروں تلے رون دیں۔ میں اپنی زندگی اپنے حساب سے گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھے آپ کی طبی منطق نہیں چاہیے، مجھے صرف سکون چاہیے۔ آپ نے میری عزت، میرا اعتماد، سب کچھ چھین لیا ہے۔ اگر آزادی کا مطلب آپ سے دور ہونا ہے تو میں وہ ہر قیمت پر ہی حاصل کر کر رہوں گی۔ وقار نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی کہ ہبا ایک لمحے کے لیے سہم گئی، مگر اس نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ وقار نے سرد لہجے میں کہا، تم 17 سال کی ہو، تمہیں دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تم جس آزادی کی بات کر رہی ہو وہ تمہیں تباہ کر دے گی۔ میری نگرانی میں رہنا ہی تمہاری حفاظت ہے، چاہے تم اسے قید کہو یا کچھ اور۔ ہبا نے تلخی سے ہنستے ہوئے جواب دیا، یہ حفاظت نہیں ہے وقار، یہ صرف آپ کی انا ہے۔ آپ کو ڈاکٹر ہونے کا غرور ہے، اسی لیے آپ ہر انسان کو مریض سمجھتے ہیں۔ میں آپ کا مریض نہیں ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں، اور اگر آپ مجھے اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے تو اس رشتے کا کوئی مطلب باقی نہیں رہ جاتا۔ کمرے میں ان کی بحث کی تلخی اتنی بڑھ چکی تھی کہ ہر لفظ کسی تیکھے تیر کی طرح فضا کو چیر رہا تھا۔ وقار نے ایک گہری سانس لی۔ اس کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی دکھتی ہوئی فکر تھی جو شاید اسے خود بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے ہبا کے قریب آیا، لیکن اس بار اس نے اسے چھونے کی کوشش نہیں کی، بلکہ فاصلے پر کھڑے ہو کر بولا، تمہیں لگتا ہے کہ میں تم پر اپنا حکم چلا رہا ہوں، یا مجھے تمہاری آزادی چھیننے میں کوئی دلچسپی ہے؟ اس کا لہجہ اب چیخ و پکار سے پاک تھا، مگر اس میں ایک سرد اور ٹھوس سنجیدگی تھی۔ ہبا، تم شاید یہ سمجھنے سے قاصر ہو کہ ایک ڈاکٹر کے طور پر میں تمہارے جسم کے اندر پلنے والی بیماریوں کو دیکھ سکتا ہوں جو تم اپنی ضد میں نظر انداز کر رہی ہو۔ یہ تمہاری بہتری کی بات نہیں ہے، یہ تمہاری بقا کا معاملہ ہے۔ ہبا نے اپنی آنکھیں موند لیں جیسے وہ اس کی آواز سے بھی بیزار ہو۔ وقار نے اپنی بات جاری رکھی، تمہارا یہ ڈر، یہ ضد، یہ سب اس بچنے کا نتیجہ ہے جو تم نے ابھی تک نہیں چھوڑا۔ میں نے تمہاری اپنی حفاظت کے دائرے میں اس لیے رکھا ہے کیونکہ میں تمہیں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تم جسے قید سمجھ رہی ہو وہ دراصل وہ دیوار ہے جو تمہیں باہر کی دنیا کی ان مشکلات اور بیماروں سے بچا رہی ہے جن کا تم ابھی سامنا کرنے کے قابل بھی نہیں ہو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر دھیمی آواز میں کہا، اگر تم خود کو سنبھال نہیں سکتی تو مجھے یہ ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے۔ میری ضد تمہاری زندگی کی حفاظت ہے۔ جس دن تم خود اپنی صحت اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگو گی، اس دن تمہیں میری ان پابندیوں کے پیچھے چھپی میری بے بسی نظر آئے گی۔ ابھی تم صرف مجھ سے نفرت کر سکتی ہو، لیکن میں تمہیں اس حال میں چھوڑ کر خود کو مجرم نہیں بنا سکتا۔ اس کا لہجہ اتنا منطقی تھا کہ کمرے کی ہوا میں ایک بوجھ سا محسوس ہونے لگا، مگر ہبا کے دل میں جو آگ لگی تھی، وقار کی یہ صفائی اسے ٹھنڈا کرنے کی بجائے مزید بھڑکا رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں تناؤ کا پارا اس قدر چڑھ چکا تھا کہ معمولی سی چنگاری بھی دھماکے کرنے کے لیے کافی تھی۔ وقار کی ٹھنڈی منطق اور ہبا کی جذباتی بغاوت جب آمنے سامنے آئی تو کمرہ ایک میدانی جنگ بن گیا۔
تمہاری یہ خود ساختہ منطق ہی میرے لیے سب سے بڑی لعنت ہے۔ ہبا نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ایک بوتل اٹھا کر دیوار پر دے ماری، جس کی آواز سے پورا کمرہ لرز اٹھا۔ تم مجھے انسان نہیں، اپنا ایک پروجیکٹ سمجھتے ہو جسے اپنی مرضی سے ٹھیک کرنا ہے، اپنی مرضی چلانا ہے۔ وقار، جو اب تک اپنی جگہ پر ساکت تھا، یک دم بجلی کی طرح تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے ہبا کا بازو پکڑ کر اسے زور سے جھٹکا دیا، جس سے وہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے ٹکرا گئی۔ تمہاری زبان بہت لمبی ہو گئی ہے ہبا، تمہیں اپنی حد کا اندازہ نہیں ہے۔ وقار کی چیخ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ پر چیخ کر یا چیزیں توڑ کر اپنی آزادی بھی حاصل کر لو گی؟ تم ایک ایسی الجھن میں پھنسی ہوئی ہو جہاں سے نکلنے کا راستہ صرف میری ہدایات ہے۔ میں تمہاری ہدایات کی قیدی نہیں ہوں۔ ہبا نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اور پھر زور سے اس کے سینے پر دھکا دیا۔ وقار پیچھے ہٹا، اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی اتر آئی تھی۔ اس نے میز پر پڑا ہوا گلاس اٹھا کر فرش پر دے مارا، جو کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا۔ اگر تم نے ایک بار اور ہاتھ اٹھانے کی ہمت کی تو یاد رکھنا، میری سختی اب کسی حد کو نہیں مانے گی۔ وقار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں، دیواریں جس سے اس کے غیظ و غضب کی گواہ بن گئی تھی۔ ہبا خوف سے کانپتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر نفرت کی چنگاری اب بھی برقرار تھی۔ کمرے میں ہر طرف پھیلی ہوئی شیشے کی کرچیاں ان کے ٹوٹے ہوئے رشتے کا منظر پیش کر رہی تھیں، اور خاموشی اب اس قدر بھاری تھی کہ سانس لینا بھی محال معلوم ہو رہا تھا۔ اس پر تشدد بحث کے بعد وقار غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا، اور پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی زوردار آواز پورے گھر میں گونج گئی۔ ہبا، جو ابھی تک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی، اس آواز کو سن کر بھی لرز اٹھی۔ اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا، اور جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی چڑھا دی اور اسے اندر سے مقفل کر لیا۔ وہ فرش پر بکھرے ہوئے شیشے کے ٹکڑوں کے درمیان بیٹھ گئی، جہاں اس کی سسکیاں کمرے کی تنہائی میں گم ہو گئیں۔ اس نے خود کو دنیا سے کاٹ لیا تھا۔ جب کچھ دیر بعد وقار واپس آیا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اسے اندر سے کوئی بھی جواب نہ ملا۔ ہبا، دروازہ کھولو، یہ بچپنا بند کرو اور دروازہ کھولو ابھی۔ وقار کی آواز دروازے کے باہر سے آئی، جس میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی پریشانی بھی شامل تھی۔ ہبا نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، بس اپنے گھٹنوں میں سر دے کر ہی بیٹھی گئی۔ اسے اب وقار کی کسی بھی بات، کسی طبی منطق یا کسی ہمدردی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس نے کمرے کے تاریک کونے میں خود کو چھپا لیا تھا، جیسے وہ دیواروں کو اپنی ڈھال بنا کر باہر کی دنیا اور وقار کے دباؤ سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لینا چاہتی ہوں۔ دروازے پر وقار کی دستکیں جاری تھیں، لیکن ہبا نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے، گویا اب اس کمرے کی دیواریں وقار باہر کھڑا ہبا کو پکارتا رہا، مگر جب چند منٹ تک اندر سے کوئی حرکت نہ ہوئی اور صرف ہبا کی دبی ہوئی سسکیوں کی آواز آئی تو وقار کا صبر جواب دے گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ ضد اور شدید نفسیاتی دباؤ ہبا کو کسی غلط اقدام پر مجبور نہ کر دے۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی پوری قوت سے دروازے پر کندھا مارا۔ 1 2 اور 3۔ تیسری بار کی زوردار ٹکر سے کنڈی ٹوٹ گئی اور دروازہ دھماکے سے کھل گیا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی وقار کی نظر فرش پر بکھرے شیشوں کے ٹکڑوں اور ان کے درمیان سمٹی ہوئی ہبا پر پڑی۔ وہ ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ سے خون آلود تھے کیونکہ اس نے شیشے کی کرچیاں مٹھی میں دبا رکھی تھیں۔ وقار کے الفاظ جیسے مختلف ہو گئے تھے، اس کا غصہ ایک پل میں خوف اور پچھتاوے میں بدل گیا۔ ہبا! وہ چیختا ہوا اس کے پاس پہنچا اور اس کے ہاتھ سے شیشے کے ٹکڑے زبردستی چھڑوائے۔ ہبا نے مزاحمت کی کوشش کی، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں چیخ رہی تھی، دور رہیں مجھ سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وقار نے اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ ہبا اس کے سینے پر سر رکھ کر ہچکیاں لینے لگی۔ اس کا جسم تکن اور صدمے سے نڈھال تھا۔ وقار نے اسے اٹھا کر بستر پر لٹایا، اس کے زخموں پر پٹی باندھی اور اس کے سر کو ہاتھوں میں لے کر دھیرے سے سہلانے لگا۔ میں نے کہا تھا نا، ضد مت کرو۔ وقار کی آواز میں اب وہ سختی نہیں تھی بلکہ ایک گہری درد مندی تھی۔ وہ مسلسل اس کے ماتھے کو چوم رہا تھا اور اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہبا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، وہ اب مزید لڑنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ وقار نے اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا، چاہے تم مجھے کتنا ہی برا کیوں نہ سمجھو۔ میری زندگی تمہارے وجود سے جڑی ہے ہبا،
پلیز اب خود کو تکلیف مت دو۔ وہ رات بھر اس کے سرانے بیٹھا رہا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا یہ طبی اور جذباتی کنٹرول شاید ہبا کو اس حد تک لے آیا تھا جہاں سے واپسی کا راستہ صرف اس کی محبت اور نرمی سے ہی ممکن تھا۔ کمرے کی فضا اب بھی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی کرچیوں اور ان کی اکھڑی ہوئی سانسوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ وقار جو ابھی کچھ لمحے پہلے اسے سنبھال رہا تھا اب ہبا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی اور دکھ تھا جو پہلے کبھی ہبا نے نہیں دیکھا تھا۔ وقار نے اس کے زخمی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بہت ہی احتیاط سے پٹی باندھی۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں جب اسے دیکھ رہی تھی ہبا نے کہ یہ وہی شخص تھا جس سے کچھ دیر پہلے اسے شدید نفرت تھی، جس کی ہر بات اسے زہر لگتی تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں وہ بے پناہ تشویش تھی جس نے وقار کو ایک ظالم شوہر کے خول سے نکال کر ایک ایسے شخص کے روپ میں پیش کیا جو اپنی محبت کو ظاہر کرنے کا سلیقہ نہیں جانتا تھا۔ تم کیوں سمجھ نہیں آتا ہبا؟ وقار کی آواز میں ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جس نے ہبا کے دل کو پتھر کو بھی پگھلا دیا تھا۔ تمہاری تکلیف میری اپنی تکلیف سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ میں نے جو ابھی کیا وہ ایک ڈاکٹر کی سرد منطق نہیں تھی، وہ ایک ایسے انسان کی بے بسی تھی جو اپنی زندگی کو بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میرا غصہ، میری سختی، یہ سب میری اس فکر کا رد عمل تھا جو تمہیں کھو دینے کے ڈر سے میرے اندر ہی پل رہی تھی ہر پل۔ ہبا نے اپنی نم آنکھوں سے وقار کے چہرے کی لکیروں کو دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وقار کی سختی کے پیچھے جو آہنی دیوار تھی وہ دراصل اس کی اپنی حفاظت کا قلعہ تھی۔ اسے پہلی بار سمجھ آیا کہ وقار کی ہر پابندی، ہر طبی منطق اور یہاں تک کہ وہ وحشت ناک رات بھی، سب کے پیچھے صرف اور صرف اس کی زندگی کی بقا تڑپ رہی ہے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے اب تک وقار کی انا اور ظلم سمجھتی رہی وہ اس کی محبت کا ایک ایسا زخمی پہلو تھا جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہبا نے آہستہ سے اپنا ہاتھ وقار کے چہرے پر رکھے اور پہلی بار اپنی مزاحمت کو چھوڑ کر اس کے قریب ہوئی۔ اس کا دل جو نفرت سے بھرا ہوا تھا اب پشیمانی اور ایک عجیب سے سکون سے بھر رہا تھا۔ اسے شدت سے محسوس ہوا کہ وقار کا غصہ کوئی عداوت نہیں تھی بلکہ اس کی فکر کا ایک ایسا قرب تھا جو برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ کمرے میں چھائی ہوئی پرتشدد خاموشی اب ایک خاموش سمجھوتے میں بدل چکی تھی۔ وقار نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے ہبا کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس کی گرفت میں اب وہ سختی نہیں تھی جو پہلے تھی بلکہ ایک ایسی نرمی اور ٹھہراؤ تھا جو ہبا کی روح کو سکون پہنچا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ہبا کے رخساروں پر بہتے آنسوؤں کو بڑے پیار سے صاف کیا۔ اس کے انگوٹھے نے اس کے نم گالوں پر ایک ہلکی سی تھپکی دی۔ ہبا کا سر وقار کے کندھے پر ٹکا ہوا تھا اور وہ خاموشی سے سسکیاں بھر رہی تھی۔ وقار نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، تمہارے آنسو میری ہمت توڑ دیتے ہیں ہبا۔ کاش تم کبھی یہ سمجھ پاتی کہ جو کچھ بھی ہوا وہ تمہارے وجود کو محفوظ رکھنے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ اس نے ہبا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھ سے ڈرو مت، مجھے اپنا دشمن مت سمجھو۔ میں وہی وقار ہوں جو صرف تمہاری صحت اور تمہاری خوشی ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ آج کے بعد میں تمہارے ساتھ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا جو تمہیں مجھ سے دور کر دے۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہبا نے وقار کی آنکھوں میں وہ ندامت اور محبت دیکھی جس کی اسے شدت سے تلاش تھی۔ اس نے وقار کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید مضبوطی سے تھام لیا جیسے وہ اس کی باہوں میں پناہ مانگ رہی ہو۔ کمرے کی تاریکی میں ان دونوں کے درمیان پگھلتے ہوئے وہ تمام برفیلے جذبات اب ایک ایسے احساس میں بدل رہے تھے جہاں غلط فہمیوں کی گنجائش ختم ہو چکی تھی اور صرف ایک دوسرے کا ساتھ ہی سب سے بڑی حقیقت تھا۔ ہبا کو پہلی بار یہ شدت سے احساس ہوا کہ جس وقار کو وہ اب تک ایک پتھر کی مانند سخت اور طبی اصولوں میں جکڑا ہوا انسان سمجھتی تھی، اس کے اندر کتنی گہری نرمی اور محبت پوشیدہ ہے۔ وقار کی انگلیاں جس انداز میں اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں جو عاجزی تھی، اس نے ہبا کے دل میں موجود نفرت کی باقی ماندہ تہ کو بھی دھو ڈالا۔ اس نے وقار کے سینے کی دھڑکنوں کو سنا جو اس کے اپنے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھیں۔ اس لمحے ہبا کو یہ پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ شخص محض اس کا شوہر نہیں بلکہ ایک ایسی ڈھال ہے جو اس کی ہر کمزوری اور بیماری کو اپنی بنا کر ہی اسے محفوظ کر لینا چاہتا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ جس دیوار سے ٹکرا رہی تھی وہ نفرت کی نہیں بلکہ تحفظ کی دیوار تھی۔ دوسری طرف کمرے کے باہر کی صورتحال بالکل مختلف تھی۔ ساس اور نندوں نے کمرے سے آتی ہوئی اشیاء کے ٹوٹنے کی آوازیں اور اس کے بعد ہونے والی چیخ و پکار سن لی تھی۔ وہ سب دروازے کے باہر جمع ہو گئی تھیں، کان لگائے اندر کی سرگوشیاں سننے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ کیا ہوا ہوگا اندر؟ نند نے سرگوشی میں اپنی ماں سے پوچھا جس کی آنکھوں میں تجسس کے ساتھ ساتھ کچھ زہریلا طنز بھی تھا۔ لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کی حکمرانی کا دور چل رہا ہے۔ اتنی چیخیں تو پہلے کبھی نہیں سنی تھیں۔ ساس نے ایک گہری سانس لی۔
اور پھر دروازے پر مٹھی مارنے کے بجائے کان لگائے رکھا۔ لگتا ہے آج ہماری بہو نے کچھ زیادہ ہی الٹی سیدھی حرکتیں کی ہوں گی، ورنہ وقار تو اتنا گرم کبھی نہیں ہوتا۔ اب یا تو یہ لڑکی سدھر جائے گی یا پھر اس گھر میں اس کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ان کے چہروں پر موجود شکوک و شبہات اور طنزیہ مسکراہٹیں اس بات کی خمازی کر رہی تھی کہ انہیں اس بات سے غرض نہیں تھی کہ اندر کیا گزر رہی ہے، بلکہ وہ اس ہنگامے میں بھی اپنی ہی افواہیں اور تانے تلاش کر رہی تھی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ جس دروازے کے باہر وہ کھڑے ہو کر اپنے زہریلے شکوک کا بیج بو رہے ہیں، اس کے اندر دو روحیں اپنی زندگی کے سب سے اہم موڑ پر ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ اچانک کھلا تو وقار باہر نکلا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی غصے اور تھکن کے ملے جلے تاثرات سے بھرا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو کسی بھی قسم کی مداخلت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ باہر کھڑی اس کی ماں اور بہنیں اسے دیکھ کر کچھ پل کے لیے ہچکچائیں، کیونکہ انہوں نے وقار کو اس سے پہلے کبھی اتنا جارحانہ اور بے باک نہیں دیکھا تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ وقار کی آواز گونجی جس میں غیر معمولی سختی تھی۔ میں سن رہا ہوں کہ باہر کافی دیر سے چائے مگوئیاں ہو رہی ہیں۔ آپ سب کو کیا لگا کمرے کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا وہ آپ لوگوں کے لیے کوئی تماشا ہے؟ اس کی ماں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ بیٹا ہم تو بس پریشان تھے کہ اندر اتنی آوازیں کیوں آ رہی تھیں۔ وقار نے فوراً بات کاٹ دی۔ اس کا لہجہ اب چیخنے کی حد تک بلند تھا۔ پریشانی؟ یہ پریشانی نہیں، یہ دوسروں کی زندگیوں میں بلا وجہ کا دخل ہے۔ ہبہ میری بیوی ہے، وہ میری ذمہ داری ہے، اور میرے کمرے میں میرے اور اس کے درمیان کیا چل رہا ہے یہ کسی بھی تیسرے فرد کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آئندہ اگر میں نے کسی کو بھی میرے کمرے کے باہر کان لگا کر کھڑے ہوئے دیکھا یا ہبہ کے بارے میں کوئی طنزیہ بات سنی تو یہ میرے لیے بہت مشکل ہوگا کہ میں کس کا لحاظ رکھوں۔ وہ ایک لمحہ رکا، اس کی سانسیں تیز تھیں، اور پھر اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، وہ بیمار ہے، اسے اس وقت میرے سہارے کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کے تانوں کی نہیں۔ اگر اسے اس گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی مزید دکھی کیا گیا تو میں اسے یہاں سے دور لے جانے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ کیا یہ بات واضح ہے؟ اس کے سخت اور دو ٹوک جواب نے پورے گھر میں ایک سناٹا سا پیدا کر دیا۔ اس کی ماں جو ہمیشہ وقار کے سامنے اپنی بات منوانے کی عادی تھی، پہلی بار اپنے بیٹے کے لہجے میں ایسی بغاوت دیکھ کر گنگ رہ گئی۔ وقار نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دروازے کو دیکھا جہاں ہبہ کھڑی اسے سن رہی تھی، اور پھر بغیر کسی کی مزید بات سنے واپس کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ اس دن وقار نے ثابت کر دیا کہ چاہے حالات کتنے ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو، ہبہ کے وقار اور تحفظ کے لیے وہ اپنے گھر والوں کے سامنے بھی سینہ سپر ہو سکتا ہے۔ وقار جب واپس کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ابھی بھی اس سختی کے تاثرات تھے جو اس نے باہر اپنے گھر والوں کو دکھائے تھے۔ وہ کمرے کے بیچ میں ساکت کھڑا تھا، اس کی سانسیں اب بھی کچھ بوجھل تھیں۔ ہبہ جو اب تک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے خاموش بیٹھی سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی، اس کا دل ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار تھا۔ اس نے پہلی بار وقار کو اپنے دفاع میں کھڑا دیکھا تھا، نہ صرف ایک شوہر کے طور پر بلکہ ایک ایسے ساتھی کے طور پر جس نے دنیا بھر کے سامنے اس کی عزت کو اپنا وقار بنا لیا تھا۔ ہبہ کے لبوں پر ایک ایسی ہلکی سی لرزتی ہوئی مسکراہٹ ابھری ہے، مسکراہٹ اس کے دکھ و خوف اور نفرت کے تمام حصاروں کو توڑ کر پہلی بار نمودار ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وقار کی سختی جو اس سے پہلے ایک ظالم ڈاکٹر کا روپ لگتی تھی، اب اسے ایک ناقابل تذکیر ڈھال محسوس ہو رہی تھی۔ وقار نے جب مڑ کر دیکھا تو ہبہ کو مسکراتے ہوئے پایا۔ وہ حیرت سے ساخت رہ گیا۔ کچھ دیر پہلے تک وہ لڑکی جو اس سے نفرت کی انتہا پر تھی آج اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وقار کے چہرے کی تلخی فوراً پگھل گئی اور اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی چمک آ گئی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور جھک کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ مسکراہٹ، وقار نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی انگلیوں نے ہبہ کے بالوں کو آہستہ سے چھوا۔ یہ اس سب سے زیادہ قیمتی ہے جو میں نے آج تک حاصل کیا ہے، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ہبہ؟ ہبہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی گردن کو ہلکا سا خم کیا اور پھر وقار کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے اپنی پیشانی سے لگا لیا۔ اس لمحے کی کمرے کی تمام تر کرواہٹ دھل گئی تھی اور خاموشی میں بھی اب ایک ایسی تسلی تھی جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ پہلی بار ہبہ نے وقار کی شخصیت کے اس نرم اور تحفظ پسند پہلو کو اپنی روح میں محسوس کیا تھا، اور اس مسکراہٹ نے ان کے بگڑے ہوئے رشتے میں ایک نئی صبح کا آغاز کر دیا تھا۔ اگلے کچھ دن ہبہ کے لیے ایک الگ ہی دنیا لے کر آئے تھے۔ وقار نے اپنے کلینک کے معاملات میں کچھ تبدیلیاں کی تاکہ وہ ہبہ کو وقت دے سکے۔ ایک شام جب گھر کی فضا میں اب بھی کچھ تلخیوں کا بوجھ باقی تھا، وقار اس کے پاس آیا اور خاموشی سے اس کی پسند کا دوپٹہ اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ تیار ہو جاؤ، اس نے نرمی سے کہا، آج ہم باہر جا رہے ہیں۔ ہبہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن کہاں؟ جہاں تمہارا دل کرے، کہیں دور، جہاں یہ دیواریں، یہ سرگوشیاں اور تمہارا خوف نہ ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اب اس قید سے باہر نکل کر کھلی ہوا میں سانس لینے کی ضرورت ہے۔ وقار اسے شہر سے دور ایک پرسکون پارک میں لے گیا جہاں شام کی دھند اور پرندوں کی چہچہاہٹ نے ماحول کو پرسکون بنا رکھا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی ہبہ نے گہری سانس لی۔
کھلی فضا اسے کچھ اجنبی سی لگی، لیکن وقار کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا جس نے اسے ایک عجیب سی تقویت دی تھی۔ وہ اسے جھیل کے کنارے لے گیا جہاں پانی کی لہریں وقار کے غصے کی یادوں کو مٹا رہی تھیں۔ وقار اسے مختلف راستوں پر لے کر چلتا رہا، اسے بتاتا رہا کہ دنیا صرف اس کمرے تک محدود نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑی اور خوبصورت ہے۔ ہبا خاموشی سے اسے سنتی رہی اور وقار اس کی آنکھوں میں بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جو کل تک اس سے ڈر کر خود کو کمرے میں بند کر لیتی تھی، آج وہ ہوا کے جھونکوں کا لطف لے رہی تھی۔ اس شام وقار نے اسے کہیں بھی ڈاکٹر بن کر نصیحت نہیں کی بلکہ ایک ایسے ساتھی کا کردار نبھایا جو صرف اس کا بوجھ بانٹنا چاہتا تھا۔ ہبا نے محسوس کیا کہ باہر کی دنیا میں نکلنا اس کے اندر کے خوف کو شکست دینے کا پہلا قدم تھا۔ جب وہ واپسی کے لیے گاڑی کی طرف بڑھے تو ہبا نے ایک بار پھر وقار کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہی اطمینان تھا جو اس نے اس دن اسے گھر والوں کے سامنے لڑتے ہوئے دیکھ کر محسوس کیا تھا۔ اس سفر نے ان کے درمیان کی دیواروں کو مزید ہلکا کر دیا تھا۔ گاڑی کا انجن آہستہ آہستہ سرگوشیاں کر رہا تھا اور باہر گزرتے ہوئے درختوں کے سائے شیشے پر رقص کر رہے تھے۔ وقار نے ریڈیو آن کیا تو ایک ہلکی سی دھن فضا میں گھل گئی جس نے گاڑی کے اندر کے سناٹے کو توڑ دیا۔ ہبا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اچانک کہا کہ اسے بچپن میں بارش میں بھیگنا کتنا پسند تھا اور کیسے وہ کاغذ کی کشتیاں بنا کر گلی کے نکڑ پر چلاتی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی نیچی اور بے معنی سی باتیں کسی کے سامنے بیان کر رہی تھی۔ وقار نے گاڑی کی رفتار ہلکی کی اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھا جیسے وہ اس کی ہر بات کو ایک قیمتی خزانے کی طرح سمیٹ رہا ہو۔ اس غیر رسمی گفتگو میں جو پہلی برف پگھلی تھی اس نے ہبا کو بولنے کا حوصلہ دیا، اور وہ وقار جو اسے پسندیدہ کھانوں، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں اور اپنے دل میں دبے ہوئے ان خوابوں کے بارے میں شیئر کرنے لگی تھی جنہیں وہ اب تک کسی سے نہیں کر پائی تھی۔ راستے کے ایک ویران مگر پرسکون موڑ پر وقار نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ خاموشی چھا گئی، مگر یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو ان کے کمرے میں ہوا کرتی تھی۔ وقار نے ہبا کی طرف رخ کیا، اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی اور اس نے اپنے ہاتھوں کو تھام کر اعتراف کیا کہ وہ اپنی طبی منطق اور سختی میں کتنا غلط تھا۔ اس نے تسلیم کیا کہ اس نے ہبا کو ایک انسان سمجھنے کی بجائے ایک مریض سمجھا، اور اس کے جذبات کو اپنی مرضی کے تابع رکھنے کی کوشش میں اس کے دل پر جو زخم لگائے وہ ناقابل تلافی ہیں۔ وقار کی آواز میں وہ عاجزی تھی جس نے ہبا کو حیران کر دیا تھا۔ وہ اپنی غلطیوں کا اقرار کر رہا تھا، نہ کسی ڈاکٹر کی حیثیت سے بلکہ ایک ایسے شوہر کے طور پر جو اپنا سب کچھ ہارنے کے بعد اب اسے دوبارہ پانے کی التجا کر رہا تھا۔ ہبا نے وقار کی آنکھوں میں ندامت کی سچائی دیکھی اور اسے معاف کر دیا۔ اس اعتراف نے جیسے ان کے درمیان موجود خوف اور نفرت کی آخری دیوار کو بھی گرا دیا تھا۔ ہبا نے آہستہ سے اپنا سر وقار کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس کے دل میں اب کوئی بھی ڈر نہیں تھا بلکہ ایک نئی زندگی کے سپنے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے وہ وقار کے ساتھ مل کر اپنے خوابوں کو پورا کرے گی اور کیسے ان کی زندگی اب تانوں اور تلخیوں سے دور محبت کے ایک نئے سفر پر گامزن ہوگی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں رہے تھے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی سے اندر آئیں تو وقار نے ہبا کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ دن پہلے تک یہی ہاتھ اس کے لیے خوف کی علامت تھا، مگر آج ہبا نے اسے محسوس کیا اور سہمنے کی بجائے ایک پرے اعتماد مسکراہٹ دی۔ ان کی عمروں کا فرق، ان کے مزاجوں کی تلخی، سب کچھ اب ایک پرسکون اور محبت بھرے رشتے میں ڈھل چکا تھا۔ وقار کی شخصیت کی سختی اب تحفظ میں بدل گئی تھی اور ہبا کی خاموشی اب محبت میں ڈھل گئی تھی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ دو مختلف دنیاؤں کے لوگ تب تک ایک نہیں ہو سکتے جب تک ان کے درمیان انا کی دیوار نہ گر جائے، اور آج وہ دیوار مکمل طور پر زمین بوس ہو چکی تھی۔ ان کی زندگی اب ایک ایسی کہانی بننے جا رہی تھی جہاں وقار کی رہنمائی اور ہبا کا اعتماد مل کر ایک مضبوط بندھن کی بنیاد رکھ رہے تھے۔